بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے اردو 12ویں جماعت فیڈرل بورڈ کی نظم نمبر 2 نعت ہے، اور جس کے شاعر افتخار حسین عارف اور ماخذ شہر علم کے دروازے پر شعر نمبر 4 تا 7 کی تشریح۔ یہ نعت کا دوسرا لیکچر ہے، اس سے پہلے ایک لیکچر اپلوڈ کیا جا چکا ہے۔ نیا نصاب اردو 12ویں جماعت فیڈرل بورڈ اسلام آباد پاکستان، پروفیسر چودھری محمد شریف آرائی 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے اردو لیکچر سیریز یوٹیوب چینل اردو پروفیسر کے توسط سے حاضر خدمت ہیں۔ نظم نمبر 2 نعت، اشعار نمبر 4 تا 7۔ کریم ایسے کہ انعام کرتے جاتے ہیں، جواد ایسے کہ نعمت کو کم نہیں کرتے، جواد ایسے کہ نعمت کو کم نہیں کرتے، جو ان کے جادائے رحمت سے منحرف ہو جائیں، زمانے ان کو کبھی محترم نہیں کرتے۔ میسر آتی ہے جن کو درود کی توفیق، میسر آتی ہے جن کو درود کی توفیق، کسی بھی حال میں ہوں کوئی غم نہیں کرتے۔ نظر میں طائف و مکہ رہیں تو ان کے غلام، نظر میں طائف و مکہ رہیں تو ان کے غلام، جواب میں بھی ستم کے ستم نہیں کرتے۔ عزیز طلبہ طالبات، جو ناظرین فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں، ان سے میری التماس ہے کہ اس اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور شیئر لازمی کیجئے، لائک اور کمنٹس کرنا مت بھولیے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والے لیکچر کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور اس لیکچر کے آخر میں اس کے فنی محاسن، ان اشعار، چاروں اشعار کے فنی محاسن و خوبیاں اس کی بیان کی گئی ہیں۔ ضرور لازمی کہ آخر تک لیکچر سماعت کیجئے گا، اور یہ بہت مفید لیکچر ہے فیڈرل بورڈ کی اردو کے لحاظ سے۔ یہ دوسرا لیکچر ہے نعت کا، اس سے پہلے ایک لیکچر ہو چکا ہے۔ اب سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معانی اور ان کا ماخذ، کہ یہ الفاظ کس زبان کے ہیں اور کہاں سے، کس زبان سے لیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کریم۔ کریم عربی زبان کا لفظ ہے، اور کرم کرنے والا اس کا معنی ہے جواد۔ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی سخی، فیاض، عطا کرنے والا، جادائے رحمت۔ فارسی زبان کا لفظ ہے، رحمت کا راستہ، مہربانی کا راستہ۔ منحرف عربی زبان کا لفظ ہے، روگردانی کرنے والا، پھر جانے والا، بھٹک جانے والا۔ محترم عربی زبان کا لفظ ہے، عزت والا، قابل احترام۔ میسر آتی ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، حاصل ہوتی ہے، میسر ہوتی ہے۔ اور درود عربی زبان کا لفظ ہے، یہ درود ہے، دال اور رے کی پیش کے ساتھ پڑھیں گے اس کو، اور اگر اس کو دال کی زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ درود عربی زبان کا لفظ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجنے کی دعا۔ سلام عربی لفظ ہے، سلامہ سے ماخوذ ہے، معنی اس کا تسلیم، بندگی، آداب۔ توفیق عربی زبان کا لفظ ہے، نیکی کی طرف رہنمائی، اللہ کی مدد سے کوئی کام کر پانا۔ طائف و مکہ طائف عربی زبان کا لفظ ہے، طائف کا معنی چاروں طرف پھرنے والا، اور مکہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی زائل کرنا، نکال پھینکنا، دور کرنا۔ یہ دونوں شہر اسلام کی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ طائف میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے گئے، اور مکہ آپ کا مولد ہے، یعنی جائے پیدائش ہے۔ غلام عربی زبان کا لفظ سے اس کا معنی ہے خدمت گار، تابع فرمان، ماتحت۔ ستم عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ظلم، زیادتی، جبر۔ چاروں اشعار کا مجموعی مفہوم، ان چاروں اشعار کا مجموعی مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم یعنی سخی ہیں کہ مسلسل لوگوں پر انعامات فرماتے رہتے ہیں، اور اتنے جواد ہیں کہ سخاوت میں بلند ہیں کہ نعمتیں عطا کرتے ہوئے کبھی کمی نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا بے حد و بے حساب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم میں کوئی حد یا روک نہیں۔ یہ وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے رحمت و شفقت کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، زمانہ انہیں کبھی عزت نہیں دیتا۔ وہ خوش نصیب لوگ جنہیں درود شریف پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، انہیں کسی بھی حالت میں کوئی غم یا پریشانی نہیں گھیرتی، اور جن غلاموں کی نظروں میں طائف اور مکہ جیسے مقامات کی حرمت بسی ہو، یعنی انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مشکلات اور کامیابیاں یاد ہوں، وہ کسی کے ستم کا جواب بھی ستم سے نہیں دیتے، بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ اشعار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی لگاؤ رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ اب ان چاروں اشعار کی تشریح پیش کی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، شاعر افتخار عارف نے نہایت بلیغ انداز میں یہ حقیقت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھایا ہوا راستہ ہی اصل میں انسانیت کی فلاح کا راستہ ہے۔ یہ راستہ رحمت، شفقت، عدل اور امن کا راستہ ہے۔ جو لوگ اس راستے سے انحراف کرتے ہیں یعنی پھر جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت سے روگردانی کرتے ہیں، انہیں دنیا کبھی عزت و احترام نہیں دیتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن اقوام اور افراد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنایا، انہیں عروج حاصل ہوا، اور جنہوں نے اس سے منہ موڑا وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہوئے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یعنی ترجمہ، یعنی یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ یہ آیت واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میری سنت سے روگردانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حدیث بھی واضح کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی سے انحراف انسان کو خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ شاعر نے درود و سلام کی فضیلت اور اس کے اثرات کا ذکر کیا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔
یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور کرم ہے۔ جن خوش نصیبوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے انہیں دنیاوی پریشانیاں، غم اور مشکلات متاثر نہیں کر سکتی۔ درود شریف نہایت درود شریف جہاں ایک عبادت ہے وہیں یہ روحانی سکون اور دلی اطمینان کا باعث بھی ہے۔ جب انسان اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کے دل کو ایک خاص طمانینت، سکون اور راحت نصیب آتی ہے، میسر آتی ہے، نصیب ہوتی ہے، جس سے اس کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ درود ان پر، سلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، یہ نغمہ صبح و شام ان پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت درود شریف کی اہمیت اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں تو میں کتنا درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ میں نے کہا 1/4، سوالیہ انداز میں 1/4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا نصف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا 2/3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا میں آپ پر سارا وقت درود ہی بھیجا کروں گا، یعنی اپنی تمام دعاؤں کی جگہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ حدیث درود شریف کی برکات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تیری بزم میں ستم کے ستم بھی ستم نہیں ہوتے، تیرے درود کے مریضوں پہ کرم کی نظر ہے۔ شعر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں اور عقیدت مندوں کی عظمت بیان کی گئی ہے جن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم واقعات، خاص طور پر طائف کے صبر آزما حالات اور فتح مکہ کے بعد عفو درگزر کا واقعہ نقش رہتے ہیں۔ طائف کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت اور ثابت قدمی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے لیکن آپ نے بد دعا کی بجائے دعائے خیر فرمائی۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر کے عفو درگزر کی بہترین مثال قائم کی۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کو ہمیشہ اپنی نظروں میں رکھتا ہے، وہ خود پر ہونے والے ظلم و ستم کا جواب ظلم و ستم سے نہیں دیتا بلکہ صبر، برداشت اور عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دیا جائے بلکہ اچھائی سے دیا جائے۔ گراں ہے دل پہ غم عاشقی، گراں ہے دل پہ غم عاشقی، مگر کیا کروں
یہ درود، یہ درد بھی تو اسی ذات پاک کے دم سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، برائی کو اس چیز سے دور کرو جو بہترین ہے، پھر ناگاہ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی ایسا ہو جائے گویا وہ تمہارا گہرا دوست ہے۔ یہ آیت اسلامی تعلیمات کے بنیادی اصول کو بیان کرتی ہے، جس کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر موڑ پر ملتا ہے۔ حدیث شریف ہے، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بد کلام اور بے حیا نہیں ہوتا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ حدیث بھی اسلامی اخلاق کی عکاسی کرتی ہے، جس کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ مومن کو ہر حال میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، بھی اس شعر کی بہترین عملی مثال ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، اب ان چاروں اشعار کی ترتیب سے، ہر شعر کے لحاظ سے ترتیب سے ان کی فنی خوبیاں اور صنائع بیان کیے گئے ہیں۔ صنعت حسن تعلیل پہلے شعر میں، یعنی چوتھے شعر میں نعت کے، شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ آپ کے انعام و عطا کا کوئی اختتام نہیں، اور یہ عطا آپ کی فطرت کریمانہ کی دلیل ہے۔ صنعت مبالغہ شعر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی اور جواد ہونے کا پر اثر اور پر تاثیر مبالغہ پایا جاتا ہے، جو عشق و عقیدت کی علامت ہے۔ تکرار لفظی، ایسے کہ الفاظ جو ہیں یہ رپیٹ ہوئے ہیں، تکرار ہوئی ہے، ان کی تکرار نے شعر میں روانی اور نغمگی پیدا کی ہے اور معنوی زور بڑھا دیا ہے۔ سلاست الروانی شعر کی ساخت سادہ مگر پر اثر، جو قاری یعنی پڑھنے والا قاری کے دل میں براہ راست اترتی ہے۔ حسن تشبیہ جادہ رحمت جیسی ترکیب استعاراتی معنی رکھتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایک واضح راستے سے تشبیہ دیتی ہے۔ تکرار لفظی یعنی صنعت تکرار آخری شعر میں ستم کے ستم کی تکرار ہے، جو زور پیدا کرنے اور بات کو مزید مؤثر بنانے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ یہ صنعت تکرار ہے جو کلام میں حسن اور گہرائی پیدا کرتی ہے۔ صنعت تلمیح طائف و مکہ کا ذکر صنعت تلمیح کے طور پر بہترین مثال ہے۔ صنعت تلمیح کی بہترین مثال ہے کیونکہ یہ الفاظ اسلام کی تاریخ کے دو اہم ترین واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور قاری یعنی پڑھنے والے کو ان واقعات کی یاد دلاتے ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عظیم پہلو نمایاں ہیں۔ سوز و گداز نعت کے اشعار میں ایک خاص سوز و گداز پایا جاتا ہے جو عقیدت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور ہے۔ یہ سوز قاری کے دل پر اثر کرتا ہے۔ مناسب الفاظ کا چناؤ، شاعر نے ہر لفظ کا چناؤ انتہائی سوچ سمجھ کر کیا ہے تاکہ وہ اپنے مفہوم کو پوری طرح ادا کر سکیں۔ موسیقیت اشعار میں ایک خاص موسیقیت اور آہنگ پایا جاتا ہے جو نعت خوانی کے لیے اسے موزوں بناتا ہے۔ بحر کا انتخاب بھی نہایت موزوں ہے۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔